فیور ایف ایم آپ سنیں میرے دوستو. ویلکم ٹو یو. اینڈ جیسے کہ میں آپ سے پرامس کر رہا تھا کہ ان دی سیکنڈ پارٹ آف دا شو وی ہیو lovely young lady who been I'm sure we are all getting used to her now, Freya J. اینڈ شی از ایکسپلیننگ ٹو اس کہ ہم رمضان شریف میں ہمیں کیا کچھ کھانا چاہیے اپنے آپ کو صحت مند رکھنے کے لیے، اور ساتھ میں جو ہمارا فرض ہے وہ بھی پورا کرتے جائیں. آپ کو سلام اینڈ خوش آمدید فریا جی. Assalamu alaikum. Thank you so much, Tamrez, for having me again. It's a pleasure to be here. You are welcome, mashallah. You're welcome. Now that we are coming nearly to the, last Ashra now. کیسے جا رہا ہے رمضان شریف؟ بس شکر الحمدللہ، اللہ کا بہت شکر ہے. ایک اور سال ایسے گزر گیا، آخری اشرا شروع ہو گیا. مجھے لگتا ہے کہ آخر میں ہم تھوڑے سے تھک جاتے ہیں، لیکن آئی تھنک وہ جو امید ہوتی ہے کہ عید آنے والی ہے، اس کی خوشی میں you keep going. So شکر الحمدللہ چل رہا ہے. بالکل جی ہاں جی ہاں. So کیا obviously ایز اے صحت کی طور پہ ڈو وی آخری تقریباً 20 دن ہو گئے ہیں. our bodies, does it change at all, اور کچھ فرق ہوتا ہے، اور do you feel that ایسے ہو رہا ہے انسانوں کے ساتھ، یا کہ it all depends on آپ کی ڈائٹ کس قسم کی اور آپ کی لائف اسٹائل کس طرح سے. جی جس طرح سے نارمل دنوں میں اگر ہم کسی دن زیادہ کام کرتے ہیں یا صحیح نہیں کھاتے تو ہمیں تھکن محسوس ہوتی ہے یا ہم اریٹیبل ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی دا سیم وے ان رمضان. اگر ہم اپنی نیند پوری نہیں کر رہے، اگر ہم اچھا نہیں کھا رہے، پہلے ہم نے اچھا کھایا پھر ہم نے اچھا نہیں کھایا، یا کسی دن ہمارا کام کا لوڈ زیادہ ہو گیا، تو ڈیفینیٹلی اٹس ایگزیکٹلی دا سیم. بیکاز میں ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں کہ ایز فار ایز ڈائٹ از کنسرنڈ، اگر ہم اپنی ڈائٹ اچھی رکھیں اور ہم بائی دی اینڈ آف دا ڈے وی ریپلینش آور اسٹورس، تو ہمارا جو ہماری باڈی کو نقصان نہیں پہنچ رہا ہوتا اور ہمارے اسٹورس ریپلینش ہو جاتے ہیں. تو ایز لانگ ایز وی آر فالوئنگ اے گڈ ڈائٹ، ہائیڈریشن کا خیال کر رہے ہوں اور سلیپ کا خیال کر رہے ہیں، اور میں بار بار فزیکل ایکٹیویٹی بھی اسٹریس کروں گی، اس کا بھی خیال کر رہے ہوں گے، تو we should remain fit throughout the month. I don't see any reason why we shouldn't feel fine or fit. تھکن ہو جاتی ہے. I think it's just because you're looking forward to something. بس اب رمضان، بس اب عید آ بھی جائے. That's more of a psychological thing. But otherwise اگر آپ bodily اور physical health کے بارے میں سوچیں, if you follow all these 4 points, I think you should be fine throughout Ramadan. So easy, isn't it? Well, you sound, so yeah, it's so easy, but لیکن مشکل ہوتا ہے نا. ہم کرتے نہیں ہیں نا. میں اکثر جب میں سیشنز کرتی ہوں نا تمریز، میں کبھی کبھار ہیلتھی ایٹنگ کی بات کرتی ہوں، تو میں لوگوں سے کہتی ہوں کہ بھائی اس طرح سے کھاؤ، اس طرح سے کھاؤ، میٹھا کم کھاؤ، تیل کم کھاؤ، اور پھر وہ آگے سے کہتے ہیں کہ ہمیں تو یہ سب پتہ ہے. تو ہم سب کو سب پتہ ہوتا ہے، لیکن we just don't want to follow it. And sometimes جب آپ کو کوئی ڈائٹیشین، نیوٹریشنسٹ، ڈاکٹر کبھی آپ کو کوئی پروفیشنل بتائے تو اٹ ورکس ایز اے ریمائنڈر، اٹ گیوز یو اے نج. سو پروبیبلی کبھی کبھار یہ ریمائنڈرز ہماری طرح سے اچھے ہوتے ہیں، لیکن میں ڈاؤٹ نہیں کرتی آپ لوگوں کی نالج پہ، کیونکہ آپ سب لوگوں کو پتا ہے کہ ہیلتھی ایٹنگ اور لائف اسٹائل کس طرح سے کرنی. جی لیکن اس کے باوجود یہ آئی سپوز ایسے ہوتا ہے. لیکن واٹ کین وی ڈو؟ میں آپ سے ویسے خاص کر پوچھنا چاہتا ہوں کہ لاٹ آف پیرنٹس اینڈ لاٹ آف چلڈرن ماشاء اللہ دے لو ٹو کیپ فاسٹ, for whatever reason. Some of them try to obviously make us feel that they are grown up and they are capable of doing all that. ہمیں as a parent کچھ خیال رکھنا چاہیے ان کی, کیا وہ بھی ویسے عام کھانا کھا سکتے ہیں یا کہ کچھ اسپیشل ان کے لیے ہونا چاہیے؟ اچھا تمریز، پہلی بات ہے نا کہ ہم جب وہ چھوٹے ہوتے تو اس کو کہتے تھے وہ چھوٹا روزہ. I don't know what وہ جو 12 بجے تک بچے رکھتے تھے. تو آئی تھنک یہ ایک نارم بلکہ ہونا چاہیے، تاکہ جب آپ کا بچہ پیوبرٹی تک پہنچے، 12-13 سال کی عمر میں پہنچے، وہ روزے رکھنا شروع کرے، تو ایٹ لیسٹ that child knows what to expect. تو اور میرا خیال ہے جس طرح سے آپ نے کہا کہ بچوں کو اتنا شوق ہوتا ہے کہ وہ خود سے، ان کو کہنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، ان کو سحری پہ اٹھنے کا شوق ہوتا ہے. مجھے اپنا یاد آتا ہے جب when I was young مجھے دل کرتا تھا کہ میں سحری پہ اٹھوں. سو ایک تو یہ ہیبٹ بچوں میں، تاکہ آنے والے سالوں میں بچوں کو مشکل نہ ہو. اور وہی والی بات ہے، بچے خود بھی کرتے ہیں. ایز فار ایز ڈائٹ از کنسرن، پہلی بات ہے کہ بچوں کو بھی جس طرح سے کہ میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ جب ہم ایکسرسائز کی بات کرتے ہیں تو بہت ہائی انٹینسٹی ایکسرسائز مت کرے. تو سیم گوز فار چلڈرن، کیونکہ ہمارے بچے بھاگ دوڑ، فٹ بال کلبس، تو ان کو بھی دے شوڈ آلسو ڈم ڈاؤن اے بٹ. ٹھیک ہے نا، تھوڑا سا
اتنا زیادہ انٹینس کیونکہ ڈی ہائیڈریشن کا بھی خطرہ ہوتا ہے. ایز فار ایز ڈائٹ از کنسرنڈ, پہلے میں بتانا چاہوں گی کیا ایڈ کرنا چاہیے, لیکن اس سے پہلے میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ ہم بعض اوقات اپنے بچوں کو اوور ایٹنگ بھی کروا دیتے ہیں سحری پہ. ہائے بچے تم کھا نہیں رہے, او تم نے مس کر دیا, او تم, اور اس کو ڈال رہے منہ میں اور ڈھونڈ رہے. تو جسٹ بیکاز وی آر فیئرفل کہ دیکھو بچے کو بعد میں بھوک لگے گی, لیکن آئی تھنک فورسنگ از ناٹ دا وے فارورڈ. اس کو دیں, اس کو چوائسیز دیں اپنے بچے کو, اور اس کو سمجھائیں کہ یو نیڈ ٹو ایٹ, کیونکہ اس بچے کرتے ہیں کہ ہم نے نہیں کھانا, جو روزے رکھتے ہیں ہم نے نہیں کھانا یا ہمیں بھوک نہیں ہے. encourage them but don't force them. so there is a thin line between these two کہ encouragement ہونی چاہیے لیکن فورس نہیں ہونا چاہیے. اچھا, اور اب جب ہم ڈائٹ کی بات کرتے ہیں تو ایگزیکٹلی جس طرح سے کہ ہم جب بڑوں کی ڈائٹ کی بات کرتے ہیں تو ہم بچوں کو بھی یہی چاہتے ہیں کہ وہ ایسے کھانے کھائیں جو کہ سلو ریلیز ہوں ان کی باڈی میں. سلو ریلیز ہوں گی تو وہ سارا دن they would be able to curb their hunger, they will be more energetic and more energized. تو وہی والی بات ہے کہ ہم جب کاربوہائیڈریٹس کا سوچتے ہیں تو جب ہم اس کو روٹی دیتے ہیں, ہول میل روٹی دیں, چکی آٹے کی روٹی دیں, پروٹین دیں, چکن دیں, لیکن وہی والی بات ہے چکن نگٹس نہ دیں, ان کو چکن دیں, قیمہ دیں, دال دیں, ہو سکے تو کوئی پھل دیں, سبزیاں دیں, تھوڑے سے نٹس دے دیں. تو ورائٹی ہونی چاہیے. پہلی بات تو یہ, بالخصوص میں کچھ چیزوں پہ زیادہ فوکس کرنا چاہوں گی ینگ ایج چلڈرن پہ. یہ تو ایک میں نے آپ کو اسٹرکچر بتا دیا کہ کاربس بھی کھائیں, پروٹین بھی کھائیں, ورائٹی کھائیں, تمام چیزیں کھائیں, پروسیس سے بچیں, ہول میل کھائیں, یہ تو ہے ہی ہے, اور یہ بڑوں کے لیے بھی ہے. جب ہم بچوں کا سوچتے ہیں تو بچوں کا سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ نے I know it goes the same for adults as well, but I think with children we have to be a bit more careful as far as hydration is concerned. کہ وہی والی بات ہے کہ ہم بچوں کو کتنا بھی کہہ دیں کہ موومنٹ کم کرو, ان کا وہ جب ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جاتے ہیں تو بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں. سو ان کا ڈفرنٹ اسسٹ. تو وی نیڈ ٹو بی ریئلی ایز پیرنٹس وی ریئلی نیڈ ٹو بی کیئرفل کہ ہم ان کی ہائیڈریشن کا بہت خیال کریں, ان کو پانی دیں. کوئی ایسے وارننگ سائنز ہوتے ہیں جو کہ ہمیں we should be looking out for really? The thing is کہ if you really feel that your child has become really lethargic, dry mouth ہو گئی ہے, dizziness ہو گئی ہے, feeling of faintness ہو گئی ہے, تو obviously then that is the time that you must that is the time the child must break his fast. But otherwise I think I'm almost certain کہ if you're careful سحری اور افطار میں if you're careful with the amounts of hydration, انشاءاللہ تعالیٰ ایسا کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. وہی والی بات ہے کہ ہم لوگ خیال نہیں کرتے تو ایسی نوبت آتی ہے. بالکل. دوسری ایک چیز میں بات کرنا چاہوں گی بچوں کے لیے بالخصوص, دیٹ از ڈیری, یعنی کہ دہی, دودھ, چیز. اس میں کیلشیم ہوتا ہے, پروٹین بھی ہوتا ہے, لیکن کیلشیم بھی ہوتا ہے, اور یہ ہمارے بچوں کی گروئنگ ایج ہے. دے نیڈ کیلشیم, دے نیڈ پروٹین فار دیئر مسل اسٹرکچر اینڈ فنکشن. سو اگر پورا ایک مہینہ اگر اف وی اگنور گیونگ دیم دودھ, دہی, تو یہ اچھا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر اور چیزوں پہ ان کا, میرے بچے فرمائش کرتے ہیں کہ بھائی ہمیں پیزا, ہمیں افطار پہ پیزا دو. تو اگر ہم ان چیزوں کا سوچ رہے ہیں اور ہم دودھ دہی کا نہیں سوچ رہے تو ادھر ایک گیپ آ جائے گا. ٹھیک ہے, تو اس میں کوشش کریں کہ ضرور سحری پہ, افطار پہ ایٹ لیسٹ 3 portions ضرور ڈیری لیں. سو فار ایگزامپل اگر سحری پہ 1 گلاس دودھ لے لیا اور افطار پہ 1 گلاس دودھ لے لیا, اور اگر دہی کا کوئی بول لے لیا, یعنی دہی برے ہو گئے یا کوئی دہی کا سیلڈ ہو گیا. سو میکنگ شیور دیٹ یور اینڈ کین ہیو مور, یور چائلڈ کین ہیو مور, ایسی کوئی بات نہیں. آئی ایم جسٹ سیئنگ دی منیمم 3 portions ہونے چاہیے. So please to those mothers and fathers be careful, be mindful that you're including dairy. ایک اور چیز کی بھی میں بات کرنا چاہوں گی بچوں کے لیے بالخصوص, اور وہ بڑوں کے لیے بھی ہے, لیکن ہم اسپیشلی میں جب بچوں کی بات کرتے ہیں بیکاز بچوں کی گروئنگ سٹیج ہے, وہ اسکول جاتے ہیں, پڑھتے ہیں, اسکولس تو چل رہے ہیں, تو ان کی میموری کو ریٹین کرنے کے لیے, ان کے امپرووڈ کوگنیٹو فنکشن کے لیے میں فش کا کہوں گی کہ فش, آئلی فش. آئلی فش ہو گیا, جیسے کہ آپ کا میکریل ہو گیا, پلچرڈز ہو گئے, سارڈین ہو گیا, یا پھر کیا ہوتی ہے پنک کلر کی فش, اب مجھے سیمن. سامن, سوری, سامن. تو انکلوڈ آئلی فش ان دیئر ڈائٹ.
always, but in Ramadan also be mindful of that. So میں سمجھتی ہوں کہ اپنے بچوں کو twice a week fish ضرور دے. یہ جو ہیڈک وغیرہ یا کارڈ وغیرہ فش اینڈ چپس شاپ سے لیتے ہیں, ہاں how does that compare? haddock cod is very good. fish and chips کا یہ ہے کہ آپ fish and chips شاپ سے لیتے تو وہ تو اتنے زیادہ تیل اور بیٹر میں بنتی ہے کہ کوئی حد ہی نہیں ہے. And I will not stop you children from having that once in a while. That is also fine. Yeah. Never say no. Never say no to your children. If one find they feel like having, you know, fish and chips from the chip shop, that's absolutely fine. But not making it a routine. آپ ان کو کہہ دیں کہ چلو ایک دفعہ لے لیتے ہیں. ادروائز ہم گھر پہ آپ کے لیے, گھر پہ بھی اگر آپ فرائی کرتے ہیں تو میرا خیال ہے اتنا تیل نہیں ہوگا جتنا کہ آپ یہ فش اینڈ چپ شاپ سے لیتے ہیں. Of course, yeah. ایسے کر سکتے ہیں کہ آپ ہفتے میں 2 دفعہ, ایک آپ وائٹ فش یعنی کہ آپ نے کارڈ اور ہیڈک کی بات کی, وہ اپنے بچے کو کھلائیں. بے شک اس پہ آپ وہ لگائیں اور اس کو فرائی کریں یا اوون پہ بیک کریں, مزے طریقے سے بنائیں. اس کے ساتھ اس کے لیے چپس بنا لیں تو فش اینڈ چپس ہو جائیں گے. اور ہفتے میں ایک دفعہ آپ ان کو آئلی فش دیں فار دیئر برین فنکشن. تو جب آپ بچوں کی بات کرتے ہیں رمضان میں, تو میں اس کو سمرائز اس طرح سے کروں کہ جس طرح سے اور سب کچھ تو کھانا ہی کھانا ہے, لیکن 3 چیزوں کا بہت خیال کریں. ہائیڈریشن کا خیال کریں, ڈیری کا یعنی دودھ دہی یوگرٹ کا, اور فش کا استعمال شروع کریں. Well, اکثر there are studios یہاں پہ ٹیک اویز کی شاپ, برگر شاپس اینڈ پیزا شاپ کیوں لگی ہوتی ہے افطاری کے وقت بچوں کی خاص کر. اور آپ ملک وغیرہ کی بات کر رہی تھیں, آئی ڈاؤٹ کہ وہ سادہ جو ہے وہ ملک پیتے ہو. یہ ملک شیک جو ہوتے ہیں obviously ان میں فلیورز, یہ کیسے ہیں ان کی صحت کے لیے؟ are they okay? ڈیپینڈ کرتا ہے. ہاں بالکل اچھے ہیں, اسپیشلی اگر آپ بچوں کے کانٹیکس میں کہیں تو وائی ناٹ, بالکل ان کو دیں. بس ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کہاں سے لے رہے ہیں, خود بنا رہے ہیں. دیکھیں جو باٹل ملک شیکس ملتے ہیں جو کہ سپر مارکیٹس میں ملتے ہیں, یاکزو وغیرہ, مجھے اس وقت ناموں میں بہت میری میموری اتنی اچھی نہیں ہے, لیکن جو کہ باٹل ملتے ہیں, کبھی کبھار ان میں اراؤنڈ 22 ٹی اسپونس آف شوگر ہوتا ہے. 20 to 22 teaspoons in one. Really? Oh dear. Yes. So the thing is کہ میں بالکل وہی والی بات ہے, ملک شیک کوئی برا نہیں ہے, لیکن آپ کہاں سے لے رہے ہیں وہ that is what is important. اگر آپ گھر پہ دودھ لیتے ہیں, آم کا سیزن آنے والا ہے, آپ مینگوز اس میں کرتے ہیں یا بنانا یا اسٹرابیریز, تو میں اپنے بچے کو اسٹرابیری, میرا چھوٹا بیٹا ہے, میں اس کو اسٹرابیری ملک شیک بناتی ہوں, بڑے شوق سے پیتا ہے, کیونکہ وہی والی بات ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر پیسے ان سے دودھ نہیں پیا جاتا تو ان کو فروٹ بھی مل جاتا ہے اس طرح سے, اور ان کو دودھ بھی مل جاتا ہے. لیکن جسٹ تھنکنگ کہ وہ پریپریشن کیسی ہے. اور اب اگر باہر سے لے رہے, اگر آپ ٹیک اویز سے لے رہے, جو کہ آپ نے ابھی مینشن کیا ٹیک اویز میں, آئی ایم ناٹ شیور ہاؤ مچ آف شوگرز دے پٹ, بٹ ڈیفینیٹلی آئی وڈ آلویز سے کہ ٹیک تھنگز ان کنٹرول. جو چیز آپ گھر میں بنا سکتے ہیں تو کیوں نہیں, پھر بے شک چینی ڈالیں, چینی بھی ڈالیں, لیکن ایٹ لیسٹ یو آر ان کنٹرول, یو نو ہاؤ مچ شوگر یو پٹ ان, یو ہیو ناٹ پٹ ان 22 teaspoons of sugar in a glass of milkshake. Yeah, that's really you would notice. Well, I don't know, I suppose it is میٹھا تو ہوتا ہے نا. ہاں میٹھا ہوتا ہے, بہت مزے کا بھی ہوتا ہے, ایسی بات نہیں ہے. اور میں بار بار یہی کہوں گی کہ once in a while کبھی اپنے بچے کو روک ٹوک, کیونکہ روک ٹوکنے سے اس کو زیادہ ہوگا کہ میں نے یہ چیز زیادہ لینی ہے, پھر اور اس کو دل کرے گا. تو ایک it's a balance you have to create with your children کہ اس کو گھر میں اتنی مزے کی چیزیں شاید بنا کے دے تاکہ اس کو اتنی ضرورت بھی نہ پڑے, اور کبھی کبھار اگر وہ باہر بھی لینا چاہتا ہے تو اس کو منع نہ کرے. اکثر ان کا یہی ہوتی ہے, ضد ہوتی ہے کہ we want to eat from outside. What can you do? Mothers have a difficult job, I suppose, in that sense. بس اس میں ایک اور بات تمریز ہم کر سکتے ہیں کہ you can say کہ چلو اگر باہر سے کوئی چیز لینی ہے وہ تم اتنی لے لو, اس کی اماؤنٹ وہ بھی لے لو, اور ساتھ میں اگر میرا کوئی ویجیٹیبل سیلڈ ہے یا کوئی میں نے گھر میں کوئی چیز بنائی وہ بھی ایڈ کر لو. So a little bit of this and a little bit of that, تاکہ وہی والی بات ہے کہ تاکہ بچوں کو فیلنگ آف ڈپریویشن نہ ہو کہ مجھے کوئی لے کے نہیں دے رہا, یا اپسیٹ فیلنگ ہو. تو اس کو کہے کہ کچھ گھر سے اور کچھ باہر سے, یا پھر ڈیسائیڈ کرے کہ ہفتے میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ اس طرح سے, تو پھر تمہاری اس کو کہے کہ پھر تمہاری مرضی, تم جو لینا چاہو. Remaining days you can have what we've prepared at home.